اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فاسفان انجیکشن کے بارے میں آج تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں دوستو۔ اس کے ہر 1 ملی لیٹر میں ٹولڈم فاس سوڈیم سالٹ موجود ہوتا ہے، اور وہ کتنا ہوتا ہے؟ 100 ملی گرام۔ 1 ملی لیٹر کے اندر 100 ملی گرام ٹولڈم فاس سوڈیم موجود ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جانوروں کے چارے میں موجود معدنی اجزاء کی مقدار موسمی حالات اور آلودگی کے باعث کم ہو جاتی ہے۔ اس کمی کے باعث جانور لاغر اور کمزور پڑنے لگتے ہیں اور مختلف بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ فاسفان انجیکشن کا خاص جزو ٹولڈم فاس سوڈیم جسم کے خلیوں میں داخل ہو کر جانوروں کے میٹابولزم کو بڑھاتا ہے، جس سے جانور صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں۔ اب بتاتے ہیں آپ کو دائرہ عمل اس کا کیا ہے۔ ریڈ واٹر فاسفورس کی کمی کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے، ریڈ واٹر ڈیزیز یا رت موترا اور سوتک کا بخار، میٹابولزم کی بد نظمیوں کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، کمزور نو مولود بچوں کے لیے خفیف فالج، ہلکا فالج اور رشا کی بیماریاں جس میں جانور کپ کپاتا ہے، بھوک کی کمی جس کو پائکا کہتے ہیں، دودھ کی کمی کے لیے بھی ہم اس انجیکشن کو لگا سکتے ہیں۔ مثلا جب دودھ کی کمی ہو جائے جانوروں میں تو ظاہر فاسفورس کی بھی کمی ہو جائے گی اور دودھ میں موجود تمام اجزاء کی کمی ہو جائے گی، تو اس میں ہم فاسفان انجیکشن جس میں ٹولڈم فاس سوڈیم ہوتا ہے، یہ سالٹ ہم ضرور لگا سکتے ہیں۔ بانجھ پن کا جو مرض ہو جاتا ہے نمکیات کی کمی کی وجہ سے، فاسفورس اور ٹولڈم فاس سوڈیم کی وجہ سے، تو اس میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ مشقت کرنے کے بعد جانور جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اس کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ انجیکشن استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پیکنگ 50 ملی لیٹر وائل اور 100 ملی لیٹر وائل کی موجود ہے۔ خوراک اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ شدید اور یکدم جو بیماری کے حملہ کی اگر کوئی صورت ہو تو اس میں خوراک اس کا یہ ہے کہ ہم انٹرامسکولر بھی انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں، انٹراوینس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ نارمل سچویشن ہے تو ہم سب کٹ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ اپان دا سچویشن۔ اور میرے ایک دوست ہیں، سچویشن کا لفظ ہم پاکستانی یوز کرتے ہیں، اور دوست میرے بڑے اچھے ہیں ڈاکٹر واسق صاحب، انہوں نے یہ بڑی اصلاح کی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سچویشن لفظ غلط ہے، آپ اس کو سٹویشن پڑھا کریں۔ تو میں نے کہا یار ایسا تو نہیں ہے، ہم تو شروع سے ہی پڑھتے آئے ہیں۔ بہرحال پھر میں نے پروننسیشن انڈیا والوں کی خاص طور پہ سنی تو انہوں نے بھی سٹویشن پڑھا۔ تو ڈیپینڈنگ اپان دا سٹویشن، گائے بھینس گھوڑا جو ہے ان جانوروں میں 15 سے 20 ml انجیکشن روزانہ لگے گا۔ کوئی بچڑا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے 30 سے 40 کلو گرام جس کا وزن ہے، تقریباً 5 ml انجیکشن ڈیلی لگائیں۔ ڈاگ اور کیٹس میں بھی یہ انجیکشن استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارے پاس ڈاگز اور کیٹس جب آتے ہیں اور بڑی کمزوری اور لیٹے پڑے ہوتے ہیں اور ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں نمکیات کی ڈیفیشنسی، وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ فاسفان انجیکشن 2 ml ہم ڈاگ اور کیٹ میں لگا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ شدید حملے کی صورت میں اوپر درج خوراک کی آدھی مقدار انٹرا وینس لگائیں گے، اور وعلیکم السلام، اور باقی آدھی انٹرا مسکولر لگائیں گے اور سب کٹ اس کا استعمال کریں گے۔ دائمی بیماری کی صورت میں، یعنی پرانی بیماری اگر ہے تو اس خوراک کی آدھی مقدار ہر دوسرے روز پہلے اور دوسرے ہفتہ میں استعمال کریں، ہر دوسرے روز پہلے اور دوسرے ہفتہ میں استعمال کریں۔ تو یہ فاسفان اصل میں اس کے اندر جو ٹولڈم فاس سوڈیم ہے
ہر ml میں 100 ملی گرام یہ چیز فائدہ دیتی ہے، اور یہ لٹریچر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمارا مقصد کسی کمپنی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ فاسفون اور بھی مختلف نام ہیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، جو بھی جس نام سے بھی ہو، اصل اس میں ٹالڈم فاس سوڈیم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور اگر یہ ہے تو انشاءاللہ جتنی بھی یہ ہم نے بیماریاں ڈسکس کی ہیں، خاص طور پر ریڈ واٹر ڈیزیز جو فاسفورس ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے، سوتک کا بخار، میٹابولزم کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، کمزور جانور ہوتے ہیں جن فالج کے کیسز میں، جن میں بھوک کم لگتی ہے جانوروں کو، دودھ کی کمی کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، اور بانجھ پن کے خلاف یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔